یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اگر ہم باہر نکلتے ہیں، ہمارا کسی کے ساتھ تعلق ہے، ہم باہر جاتے ہیں تو ہمیں راستہ بلاک کرنے کی اجازت نہیں ہے، راستہ بند نہ کرو۔ ایک صاحب فرماتے ہیں غزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک غزوے کے اندر گئے، جہاد کے اندر گئے، تو لوگوں نے وہاں پر پڑاؤ کیا تو راستے بند کر دیے، بہت بڑا مجمع تھا، راستے بند کر دیے۔ جب راستے بند ہوئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان من ضیق منزلا او قطع طریقا فلا جہاد له۔ جہاد اسلام کی چوٹی ہے، جہاد اسلام کی چوٹی ہے، اور اللہ کے نبی اس جہاد کے اندر خود نکلے ہیں۔ صحابہ کرام کی تمنا ہوتی تھی کہ ہم جہاد کے اندر نکلیں، اور اللہ کے نبی نے اس جہاد کے اندر زخم کھایا۔ قرآن کی 550 سے زائد آیتیں جہاد کے اوپر ہے، اتنا بڑا فریضہ ہے، لیکن اللہ کے محبوب فرما رہے کہ جو آدمی جہاد کے اندر ہے، جہاد بتا رہا ہوں، جہاد کے اندر رہ کر اس نے راستہ تنگ کر دیا، آنے جانے والوں کو تکلیف دے دی، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ایسے آدمی کا جہاد بھی اللہ قبول نہیں کرتا ہے، ایسے آدمی کا جہاد بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ جائے کہ ہم کسی اور مقصد کے لیے باہر نکلیں اور پھر اس مقصد کے اندر ہوتے ہوئے ہم لوگوں کے راستے بند کر دیں، لوگوں کو تکلیف دینا شروع کر دیں، راستہ بلاک ہونے کی وجہ سے کوئی غریب دہاڑی دار ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا روزانہ کا حساب ہوتا ہے، اگر ایک دن وہ کام نہیں کر سکتے، ہمارے کسی ہمارے عمل کی وجہ سے وہ کام پر نہیں گئے، دوسرے دن وہ بھوکے رہتے ہیں۔ کوئی مریض ہوتے ہیں ایمبولینسوں کے اندر وہ پھنس جاتے ہیں، وہ بیمار ہوتے ہیں، بیماروں کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں لیکن ڈاکٹر بند ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بے شمار لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، اور یہ سارا کا سارا اس طبقے کے اوپر آتا ہے، ان لوگوں کے اوپر آتا ہے جو اس کی وجہ بنتے ہیں۔ فرمایا قرآن پاک کے اندر آتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ جس آدمی نے کسی ایمان والے مرد کو یا عورت کو بغیر کسی عذر کے نقصان پہنچایا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ کسی کا ورکر نہیں تھا، وہ کسی کے حق کے لیے نہیں نکلا تھا، وہ اپنے کام سے جا رہا تھا، اس کی گاڑی پکڑ کر جلا دی، اس کی موٹر سائیکل جلا دیا، اس کو جانے سے روک دیا، اس کو زخمی کر دیا، کسی بھی طریقے سے اس کو اگر تکلیف پہنچا دی فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ اس نے اپنے نامہ اعمال کے اندر بہت بڑا گناہ لکھ دیا، جس کا قیامت کے دن اس کو جواب دینا پڑے کہ اس بے قصور آدمی کا کیا قصور تھا جو یہاں سے جا رہا تھا۔ اسی طرح پانچویں نمبر پر حضور علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والجلوس علی الطرقات، کہ تمہیں چاہیے کہ جب تم مجلس کرو نا، کہیں پر بیٹھنا چاہو تو راستوں کے اندر نہ بیٹھو، راستوں کے اندر نہ بیٹھو، کہ وہاں سے گزرنے والی باپردہ عورتیں کوئی بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے اگر مرد ان کو بیٹھے ہوئے راستے کے اندر نظر آتے ہیں۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَآتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا، پھر فرمایا کہ اگر تمہیں مجبوری ہے وہاں پر بیٹھنا ضروری بھی ہے تو وہاں پر راستہ تمہیں چھوڑ دینا چاہیے، اور راستے کا جو حق ہے نا وہ ادا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ راستے کے اندر اگر ہم بیٹھ گئے تو حق کیا ہے راستے کا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا غض البصر، اپنی نگاہ نیچے رکھنا، حیا والی نگاہ رکھنا، کسی غیر محرم کے اوپر نگاہ نہ ڈالنا، وکف الاذی، کسی کو تکلیف نہ دینا، تکلیف سے اپنے ہاتھ کو روک دینا، ورد السلام، سلام کا جواب دینا، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اگر بیٹھ بھی گئے ہو تو وہاں پر بیٹھ کر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، بری باتوں سے روکنا، یہ اگر راستے کے اندر بیٹھ گئے ہو تو یہ مسلمان کا حق ہے۔ کسی بھی حالت کے اندر مسلمان نیکی کو نہیں چھوڑ سکتا ہے، کسی بھی حالت کے اندر مسلمان برائی کی طرف نہیں بلا سکتا۔ ہماری پہچان کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی نفع آسانی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہارے صفات کیا ہے؟ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، تأمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، بری باتوں سے تم روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اللہ رب العزت کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ یہ ایمان والوں کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ کہیں پر بیٹھ کر کسی کی عزت آبرو کو تار تار نہیں کیا کرتے، کسی کے اوپر نگاہیں اس طرح کے نہیں ڈالتے کہ جس کی وجہ سے اس راستے کے اندر چلنے والی خواتین پریشان ہو جائے اور وہ راستہ چھوڑ دیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کس جگہ پر کچھ منچلے نوجوان ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہاں سے جو عورتیں ہوتی ہیں ان کا گزرنا مشکل ہوتا ہے، وہ کہتی ہیں اس چوک سے نہیں جانا، اس چوک کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنی مجلسیں ہماری جو ہیں ان کو محدود کریں، گھروں کے اندر لے کر آئیں، بیٹھک کے اندر لے کر آئیں، اگر بیٹھتے بھی ہیں تو راستے کے اندر بیٹھ کر ہم گالیاں نہ نکالیں۔ ہم خود جا رہے ہوتے ہیں کئی مرتبہ خواتین کے ساتھ، آپ بھی سفر کرتے ہیں، ہم اپنی خواتین کے ساتھ سفر کرتے ہیں، کئی مرتبہ لوگوں کو دیکھا کہ اپنی زبان سے فحش باتیں نکال رہے ہوتے، ان کو شرم نہیں آتی کہ یہاں سے کون گزر رہا، سلمان کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون باللسانہ ویدہ، مسلمان تو وہی ہے نا کہ جس کی ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے۔